افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں کا معاملہ، خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ دوحہ میں افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحد پار دہشت گردی کے فوری خاتمے پر زور دیا جائے گا۔ پاکستان کسی کشیدگی کے خواہش مند نہیں، خطے میں پرامن حل چاہتا ہے۔ افغان طالبان کو بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پاکستان نے قطر کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا، کہا مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریج کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اعلیٰ سطحی روابط اور اطمینان کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان برطانیہ تعلقات میں بہتری قابل ستائش ہے، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں خطے اور عالمی سلامتی اور معاشی حالات پر بھی تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا۔ ججز کے خلاف 74 میں سے 70 شکایات مسترد۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 3 شکایات پر مزید کارروائی منظور کر لی، ایک پر کارروائی مؤخر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ سپریم کورٹ کونسل نے ججز کے ضابطۂ اخلاق میں اکثریت رائے سے ترمیم کی منظوری دے دی۔ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت 67 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدم شرکت کے باعث کونسل دوبارہ تشکیل۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ معرکہ حق میں دشمن کو واضح شکست دی، نیوکلیئر ماحول میں پاک بھارت جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی ایم کے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطاب، کہا آپریشن بنیان المرصوص کے دوران قوم فولادی دیوار بن کر فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے رافیل طیارے اور S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کی بھی تعریف، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، لانگ کورس، ٹیکنیکل، لیڈی کیڈٹ اور انٹیگریٹڈ کورسز مکمل کرنے والوں کی شاندار پریڈ۔ 152ویں لانگ کورس، 37ویں ٹیکنیکل کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس کی پاسنگ آؤٹ، 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی پریڈ میں شریک۔ اہل خانہ کا جوش و خروش دیدنی، آرمی چیف فیلڈ مارشل تقریب کے مہمان خصوصی، حاضرین نے کھڑے ہو کر شاندار استقبال کیا۔ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں خارجیوں کی سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد خارجیوں کا معصوم بچوں اور عورتوں پر بزدلانہ خودکش حملہ، 3 خواتین 2 بچے جاں بحق۔ میر علی میں کھادی پوسٹ پر خارجیوں کا حملہ سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد جہنم و اصل۔ دھماکے کی ذمہ داری خارجی گل بہادر گروپ نے قبول کی۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں گل بہادر افغانستان میں چھپا ہوا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا انکشاف، کہا سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بنوں کے مغل کوٹ سیکٹر میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، 2 خوارج ہلاک۔ فتنہ الخوارج طارق کچھی گروپ کے سرغنہ طارق کچھی اور حکیم عرف ٹائیگر جہنم واصل۔ آپریشن انٹیلیجنس بیس تھا، دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق طارق کچھی گروپ پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھا۔ ہلاک دہشت گرد بھتہ خوری افغانستان سے دراندازی میں ملوث تھے۔ خوارج کے خاتمے سے خطے میں سیکورٹی صورتحال مزید مستحکم ہو گئی۔ تورخم بارڈر 7ویں روز بھی بند، پاک افغان تجارت مکمل طور پر معطل۔ بارڈر بندی سے مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں، سامان خراب ہونے لگا۔ تاجروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے اگر بارڈر جلد نہ کھولا گیا تو مزید سامان ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تورخم بندی سے دونوں اطراف اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، پیدل آمد رفت بند، عام شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ تاجر اور ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا ہے پاک افغان کشیدگی کا مذاکراتی حل نکالا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ رمنا تھانے میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، عدالت کا گرفتاری کا حکم۔ نعیم پنجوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اعجاز بٹر کے وارنٹ جاری۔ عدالت نے وکلاء کے ضمانتی کو بھی نوٹس جاری کر دیا، ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का हुक्म। इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान खावर मानिका पर तशद्दुद का नया पहलू सामने आ गया। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में PTI के मुकम्मल बाहर होने का खदशा। PTI के पास इंतखाबी निशान न होने की वजह से उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार 30 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत के पाबंद होंगे। PTI हिमायती आज़ाद उम्मीदवार शामिल ना हो सके तो पार्टी कार्रवाई भी नहीं कर सकेगी। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 19 माह से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तिवा। लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर के बायस इंट्रा पार्टी केस पर समाअत रुकी हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शोहदाए कारसाज को खिराज तहसीन। बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकामत को सलाम। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जख्मियों की आयादत और लवाहिकीन से ज़ारे हमदर्दी किया जो उनकी इंसान दोस्ती और आज़म की अलामत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सानिया कारसाज विफाक के खिलाफ साजिश थी, शफाफ तहकीकात नहीं हो सकी। बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दों से नहीं डरी, शहादत तक जिद्दोजहद जारी रखी। सानिया कारसाज एक बड़ा वाक़या था। सानिया कारसाज जैसे वाक़यात हमारी जमहूरी जिद्दोजहद को नहीं रोक सके। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा, मुजरिम ताहाल बेनकाब ना हो सके। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर खौफनाक हमला, 150 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए। इस्तकबाली हुजूम खुशी से झूम रहा था, फिर क़यामत खेज़ धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। कारसाज धमाकों में सैकड़ों ज़ख्मी, एम्बुलेंस के सायरन और चीखों पुकार गूंजती रही। 18 अक्टूबर का वाक़या 27 दिसंबर के वाक़े का तसलसल था। जियाले कारकुन और रहनुमा हर साल कारसाज यादगार शोधा पर जमा होते हैं, शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर बिलावल भुट्टो का शोहदा को खिराज अक़ीदत। शोहदा के हौसले और जमहूरियत से वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। 18 अक्टूबर 2007 कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यौम सानिया कारसाज पर पैगाम। कहा, कारसाज हमला आमरियत और दहशतगर्दी का गठजोड़ था। शोहदा का लहू जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान की राह को रोशन कर रहा है। बोले, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सानिया कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। शर्जील मेमन का सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर शोहदा को खराज अक़ीदत। 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिद्दोजहद जारी रखी और आवाम के साथ खड़ी रहीं। जियाले रहनुमा का पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी के जियालों ने जानों का नजराना देकर जमहूरियत के राह में अज़्म और कुर्बानी की मिसाल कायम की। सानिया कारसाज के शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की आज़म बस्ती कब्रिस्तान आमद। पार्टी रहनुमाओं ने 7 शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सईद गनी, नजमी आलम, रऊफ नागौरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। सईद गनी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत हमारे शोहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर की। वकार मेहदी बोले, अब तक इस सानिया के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। पीपी रहनुमाओं ने इस आज़म का इजहार किया कि शोहदा को इंसाफ दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कराची के इलाके जमाली गोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, बाप बेटा गोलियों का निशाना बन गए। बाप जान की बाजी हार गया, बेटा अस्पताल मुंतकिल। सुपर हाईवे काठोर और गुलशरी मेमार नौजवान बाईपास के करीब से 2 लाशें मिली। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के दौरान 10 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में गाड़ी पर फिजाई हमला। इजरायली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल।
فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہدا کی گاڑیاں الزیتون سے واپس آ رہی تھی. حملے کا کوئی جواز نہیں. اسرائیل دانستہ نہادتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. حماس کی شدید مذمت. حماس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی جارحیت مصر میں ہونے والے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی سنگین خلاف ورزیاں جاری. عالمی برادری خاموش سوالیہ نشان ہے. پرانے کپڑوں پر 200 روپے فی کلو ٹیکس. تاجر برادری بلبلا اٹھی. استعمال شدہ گرم ملبوسات کی قیمت میں 500 سے 1500 روپے تک کا اضافہ ہوگا. سفید پوش طبقے کے لیے لنڈا بازار کی خریداری بھی مشکل ہونے لگی. درآمدی ڈیوٹی بڑھنے سے تاجروں کی انویسٹمنٹ دگنی. تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے حکومت استعمال شدہ ملبوسات کی درآمد پر ٹیکسوں کی شرح کو کم کرے. امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک. بھارت کا 7واں، پاکستان کا 33واں نمبر. امریکہ $32.9 ٹریلین کا قومی مقروض. ہر امریکی $76,000 کا قرضہ. چین پر $15 ٹریلین. جاپان $10.9 ٹریلین. پاکستان پر $262.8 ارب قرض. ہر پاکستانی شہری $543 کا مقروض. بڑے ممالک میں سب سے کم قومی قرض. افغانستان کا $1.6 ارب اور ہر افغانی $30 کا مقروض ہے. سونے کی قیمت کو بڑا بریک. فی تولہ 10,600 روپے سستا. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 4,46,300 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 9,088 روپے سستا ہو کر 3,82,600 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $106 سستا. نئی قیمت $4,252 فی اونس ہو گئی. گزشتہ روز فی تولہ سونا 14,000 روپے مہنگا ہوا تھا. 2 دن میں سونے کی قیمت میں اچانک اتار چڑھاؤ. صارفین اور سرمایہ کار پریشان. افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی سہ ملکی سیریز سے دستبرداری کے بعد پی سی بی نے متبادل ٹیم کے طور پر زمبابوے کرکٹ سے رابطہ کر لیا. اب ٹرائی نیشن سیریز پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ہونے کا امکان. ذرائع کا دعویٰ ٹرائی نیشن سیریز نومبر 2025 میں پاکستان میں شیڈیول. تاہم اب نئے شیڈیول کا اعلان جلد متوقع. حال ہی میں افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان میں نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا تھا. پاکستان میں ٹرائی سیریز T20 ٹورنامنٹ 17 سے 29 نومبر تک شیڈیولڈ ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں اسلام آباد پہنچ گئی. پی سی بی نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے لیے شائقین کو خوشخبری سنا دی. پی سی بی کا راولپنڈی اسٹیڈیم کے تمام اسٹینڈز میں داخلہ فری کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق دونوں ٹیمیں آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گی. دوسرا ٹیسٹ میچ 20 اکتوبر سے پنڈی میں شروع ہوگا.